محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شخصیت اور آپ کی ہدایات، ذخیرہ علم حدیث آپ کے سامنے ہے، اور علم حدیث میں صحائے ستہ کا مقام اور مرتبہ ایک مشرق و مغرب میں مسلم امر ہے۔ ان میں سے اہم ترین دو کتابیں آپ کے سامنے ہیں، مسلم شریف ہے اور ترمذی شریف۔ دونوں کی اہمیتیں، عظمتیں اور دونوں کی ترتیب اور تالیف کا نمایاں اور اپنا یگانہ انداز، وہ سب آپ نے پورے سال میں پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت نے آج اس سبق کی تکمیل کا موقع عطا فرمایا۔ میں نے یہ کتابیں جس طرح آج آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، کل میں بھی اسی طرح بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ وہ اساتذہ ہمارے درمیان سے اٹھ گئے، کل ہم بھی آپ کے درمیان سے اٹھ جائیں گے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، اللہ رب العزت نے درس و تدریس میں ان کو نمایاں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ خداوند قدوس نے ان سے بہت بڑا کام کیا اور ابھی قریب میں ان کی وفات ہوئی۔ میں نے ترمذی جلد اول انہی سے پڑھی تھی، اور ترمذی جلد اول پڑھتے ہوئے وہ زمانہ وہ تھا کہ جب ایک آدھ ٹیپ ریکارڈ پورے دیوبند میں شاید ہوتا ہوگا، اور ایک ساتھ تھے وہ مولانا پرانے فارغ تھے، وہ کسی سبق میں ایک بڑا سا اتنا بڑا ٹیپ ریکارڈر لے کے آتے تھے، اور وہ کوئی سبق جو ہے ریکارڈ کر دیا کرتے تھے، تو اتنا بڑا ہوتا تھا، اس کو لے کر آتے تھے ڈبے کے ڈبے کو، چھوٹی چھوٹی ریکارڈ کرنے کی کوئی شکلیں نہیں تھی۔ میری عادت یہ تھی کہ درس کو یاد بھی کرنا ہوتا تھا اور وہ پورے طور پر محفوظ نہیں رہتا تھا، تو میری اول عربی سے ہی یہ عادت پڑ گئی تھی کہ میں استاد کے سبق کو من و عن لکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے پاس کاپیوں کا ڈھیر لگ جاتا تھا، ہر سبق کو میں لکھا کرتا تھا۔ تیز رفتاری سے استاد اپنے انداز سے بولتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس کو اتنی تیز لکھنا ہے تو بہت اچھی صاف ستھری رائٹنگ تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کو پورے طور پر ما یقرأ لکھ لیا جاتا تھا۔ سبق جب استاد پڑھاتا ہے اس کو لکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ کتنی جلدی کس مسئلے کو بیان کر کے گزر جائے۔ الغرض یہ عادت تھی، اس عادت کی وجہ سے پہلے مطالعہ کرنا پڑتا تھا، ورنہ تو لکھنے میں رہ جائے گا، سمجھ میں آئے گا نہیں۔ تو کل کو جو سبق پڑھنے ہیں، جتنے اسباق ہیں، ان تمام کا آج کی رات میں مطالعہ ضروری تھا، اور پھر اگلے دن تاکہ وہ سمجھ میں بھی آتا رہے اور لکھا بھی جاتا رہے، پھر تمام کاپیاں لکھ لیا کرتا تھا۔ وہ ساری کاپیاں لکھ کر، اور پھر جو اوقات ملتے ہیں دوپہر کے یا عصر سے مغرب تک کے، تو میں کبھی عصر کے بعد ٹہل نہیں جاتا تھا۔ ہمیشہ میرے والد صاحب مجھے پکڑتے تھے اور ڈانٹتے تھے کہ تیری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، اور چشمہ اس زمانے میں لگ گیا تھا۔ تو میں سارے سبق کو پھر دوبارہ کاپیوں میں دیکھ دیکھ کے رکھتا تھا، اور رات کو پھر تکرار کراتا تھا، اور پھر اس کو پڑھتے پڑھتے تکرار کراتے کراتے عشاء کا بعد دیر ہو جاتی تھی۔ اس دیر کے بعد پھر مجھے اگلے دن کے اسباق یاد کرنے ہیں، تو رات میں دیر سے سونے کی عادت ہو گئی تھی، اور اب تک وہ عادت چلی آ رہی ہے۔ الغرض تقریباً 33 کاپیاں میں نے جلد اول کی لکھی، اور وہ ساری کاپیاں میرے پاس جب تک محفوظ رہی جب تک حضرت مفتی صاحب کی شرح مرتب ہو کر
نہیں آ گئی۔ تو اس طرح مفتی صاحب سے پڑھنے کا اور قریب میں رہنے کا موقع ملا۔ میں کبھی کبھی پڑھاتے ہوئے بھی ان کے پاس چلا جاتا تھا اور بعض مسائل میں الجھ بھی لیا کرتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ وہ اپنی بات کہتے تھے، میں اپنی بات کہتا تھا۔ کبھی کبھی زور سے کچھ کہنے لگے تو میں کہتا تھا، میں نے کہا حضرت زور سے بولنے سے تو میں چپ ہونے سے رہا، مجھے تو آپ کو مطمئن کرنا ہے، اگر کر سکو تو سبحان اللہ۔ تو پھر جو ہے ہنس دیا کرتے تھے آخر میں۔ الغرض وہ اساتذہ اب نہیں رہے۔ حضرت دوسری کتاب میں نے پڑھی ہے، حضرت مولانا علامہ قمر الدین گورکھپوری دامت برکاتہ سے، وہ پیرانہ سالی میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کے عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، وہ موجود ہیں۔ بڑی علم ریزی اور بڑی محنت سے تمام اساتذہ نے پڑھایا۔ پھر اس کے بعد بخاری جلد ثانی ہم پڑھتے تھے، حضرت مولانا شیخ عبدالحق اعظمی نور اللہ مرقدہ سے جلد اول پڑھتے تھے، حضرت مولانا شاہ نصیر صاحب نور اللہ مرقدہ سے۔ یہ تمام اساتذہ سے علم حدیث میں اجازت حدیث حاصل ہوئی۔ اس کے بعد پھر میں ندوۃ العلماء چلا گیا۔ ندوۃ العلماء جانے کے بعد متعدد اساتذہ سے، حضرت مولانا زکریا سنبھلی اور اس کے علاوہ بہت سے اساتذہ سے علم حدیث حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو تخصصات کے فضیلت کے طلبہ ہوتے تھے وہ اخیر میں ایک ہفتہ رائے بریلی جا کر حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ کے گھر پہ قیام کرتے تھے اور وہ خصوصی طور پر ان کو پڑھاتے تھے۔ تو ہمارا بھی نمبر آیا اور پھر حضرت سے جو چیزیں حضرت پڑھانا چاہتے تھے وہ سب پڑھی اور پھر کچھ حدیثیں پڑھ کر اجازت حدیث حاصل کی۔ تو پھر ان سے اجازت حدیث حاصل ہوئی۔ وہیں رہتے ہوئے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نور اللہ مرقدہ علم حدیث میں بڑا اہم ترین نام ہے، وہ وہیں ندوۃ العلماء کے مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میرا ایک ساتھی تھا بنگلہ دیشی، اس کو بہت اس طرح کی دھن رہتی تھی کہ اجازت حدیث حاصل ہو جائے۔ وہ اور میں دونوں کے دونوں کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے حضرت۔ ہم دونوں گئے اور صحائح ستہ کی ابتدائی احادیث کا ایک مجموعہ چھپا ہوا تھا، اس مجموعے کو کچھ حصہ اس بنگلہ دیشی نے پڑھا، میرے ساتھی نے، اور کچھ میں نے پڑھا۔ پھر ان سے اجازت حدیث لی۔ اس کے بعد پھر یہاں پر آ گئے۔ یہاں پر آ کر میں نے افتاء کیا اور رئیس المتکلمین حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ آپ سے میرا عجیب و غریب انداز کا والہانہ تعلق ہوا۔ حضرت سے اجازت حدیث فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ ان سے اجازت حدیث اور ان سے ایک اہم ترین انوکھے انداز کا ربط، اور پھر ایک اہم ترین شخصیت جن کو آپ نے دیکھا نہیں اور شاید سنا بھی کم ہے، دارالعلوم وقف دیوبند کے مفتی اعظم مفتی سید احمد علی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے والد گرامی قدر تھے حضرت مولانا سید مبارک علی صاحب نور اللہ مرقدہ، جو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے انتہائی درجے معتمد تھے اور انتہائی متقی آدمی اور دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث اور نیابت اہتمام پر فائز مدت دراز تک رہے۔ ان کی خوبی، ان کی اہم ترین خوبی اس زمانے میں یہ شمار کی جاتی تھی، اور بہت خوبیاں رہی ہوں گی، کہ کبھی ان کی پہلی تکبیر نماز میں فوت نہیں ہوتی تھی۔ وہ بارش ہو یا سردی ہو یا گرمی ہو، وہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کا ان کے ہاں انتہائی درجے اہتمام تھا۔ ان کے
کے صاحبزادے